جینون لوگوں کو کاپی کرنا یہ بہترین طریقہ ہے کسی بھی لینگویج کو. تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا دلچسپ ہے احمد, اور وہ جواب یہ تھا کہ گو اینڈ چینج یور پیرنٹس. ویورز السلام علیکم, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اوپن ٹاک ود احمد ملک میں آپ سب کو خوش آمدید. ویورز, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انگلش بولنے والوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے, اور اس کو 1 ارب سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو آج ویورز ہم اس سلسلے میں مزید روشنی ڈالیں گے. تو ویورز, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 67 کنٹریز ایسی ہیں جو انگلش جن کی آفیشیل لینگویج ہے, اور اس سلسلے میں اب ہم یہ آج بات کریں گے کہ ایک شخص جو انگلش بولنے کا سفر شروع کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی انگریزی بولے. تو اس کے لیے بیسک کی پوائنٹس کیا ہیں اور وہ قدرتی طریقہ کیا ہے جس سے وہ انگلش بول سکتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر الیاس صدیقی صاحب, جو کہ ایک وسیع مطالعہ رکھتے ہیں. آئے ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے احمد؟ الحمد للہ سر, آپ کیسے ہیں؟ سر, انگلش زبان سیکھنے کا قدرتی طریقہ کیا ہے؟ مطلب ایک شخص جو اب چاہتا ہے کہ وہ انگلش ایسی سیکھے کہ وہ بولے اور پھر اس کو کبھی وہ طریقہ نہ بھولے, تو آپ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی تھینک یو احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے جو قدرتی طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ میں اس سلسلے میں ایک کوٹ ریفر کروں گا کہ برٹرینڈ رسل جو ایک امریکن فلاسفر تھے اور بہت بڑے انسان تھے پچھلی صدی میں, اور سب سے پڑھے جانے والے آتھر تھے. ان کے پاس ایک نوجوان آیا, تو اس نے ان سے کویشچن کیا کہ ہاؤ آئی کین بی اے نائس فیلو, مجھے کچھ نصیحت کریں کہ میں ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہوں. تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا دلچسپ ہے احمد, اور وہ جواب یہ تھا کہ گو اینڈ چینج یور پیرنٹس, جاؤ اور اپنے والدین تبدیل کرو. تو یہ ایک قدرتی انگلش بولنے کا, انگریزی بولنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ نیٹوز کے اندر پیدا ہو بچہ, ٹھیک ہے, اور اسی ماحول کے اندر وہ پرورش پائے, اور اسی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ گروتھ ہو, باڈی کی گروتھ کے ساتھ ساتھ لینگویج گروتھ بھی ہو, تو پھر تو سارا تو اسی طرح ہو سکتا ہے. آپ چونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی واضح ہے کہ آپ انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج کی بات کر رہے ہیں. ان لوگوں کی کہ جن کی لینگویج اپنی انگلش نہیں ہے وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو ان کے لیے جو سب سے پہلا قدرتی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ماحول کو جو ایک بچے کے ارد گرد ہوتا ہے جب وہ لینگویج سیکھ رہا ہوتا ہے, اس ماحول کو ڈپلیکیٹ کرے. یعنی جیسے ہو سکے, جتنا ہو سکے, وہ اس ماحول کے اندر رہنے کی کوشش کرے جو ایک بچے کے پاس تھا یا بچے کے ارد گرد تھا جب وہ سیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اہل زبان میں رہے اور ان سے زبان سیکھنے کی کوشش کرے, زیادہ سے زیادہ لسننگ کرے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے احمد وہ یہ ہے کہ جب ہم انگلش کو ایز اے سیکنڈ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ قدرتی طریقے سے وہ ہمارے ذہن کا حصہ بن جائے, تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کا بہت شوق ہونا چاہیے. اگر شوق نہیں ہے, کسی طریقے سے پیدا نہیں ہو پا رہا, تو پھر ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا, مجھے بھی چانس ملا فورن میں رہنے کا, کام کرنے کا, تو جو پاکستانی باہر جاتے ہیں, امریکہ میں, برٹن میں جاتے ہیں, یا ہماری مڈل ایسٹ کنٹریز میں, دبئی وغیرہ میں جاتے ہیں, تو وہ وہاں پہ جو لینگویج بیریئر ہوتا ہے اس کو 10 سے 15 منٹ میں کور کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے لینگویج کو صحیح نہیں کیا, لینگویج کا جو ایک رکاوٹ ہے اس پہ ہم نے عبور نہیں پایا, تو ہم ارن نہیں کر سکیں گے. ارننگ اس کی بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے, اور اس کے لیے وہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو وہ طریقہ کار کیا اختیار کرتے ہیں, وہ اپنے جو ارد گرد لوگ جو اس زبان کے ماہر ہیں, پاکستانی یا دوسرے, ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ کہنا ہو تو کیا کہوں گا, میں نے یہ کرنا ہو تو کیا کہوں گا, کویشچن کرتے ہیں. وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں, اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ 10 سے 15 دن میں ایک اچھی خاصی جو زبان ہے وہ ورکنگ لینگویج جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا احمد طریقہ یہی ہے قدرتی کہ آپ کو شوق ہو بہت زیادہ, آپ اس کی اسٹڈی کریں, آپ لسننگ کریں. ٹھیک ہے, اس کے جو 4 کمپوننٹس ہیں اس میں 2 جو ہیں, مثال کے طور پہ لسننگ ہے اور ریڈنگ ہے, یہ تو اس کے جو ہیں وہ ان پٹس ہیں, اور 2 جو اس کے ہیں وہ جیسے اسپیکنگ اور رائٹنگ ہے وہ آؤٹ پٹ ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آؤٹ پٹ جو ہیں, یعنی آپ کی جو رائٹنگ ہے اور آپ کی جو اسپیکنگ ہے بہترین ہو جائے, تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ان پٹس جو ہیں
یعنی لسننگ اور ریڈنگ اس کو زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ یہ جو ہیں آپ کی چیزیں پاورفل ہو جائیں. تو یہی طریقہ ہے اس کو سیکھنے کا. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ نیچرل ہونا چاہتے ہیں تو ان لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو انگلش باقاعدہ بولتے ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ آج کل ایک ٹرمنالوجی چل رہی ہے اسپیک لائک نیٹیوز. تو اگر ہم کسی جگہ جاب انٹرویو کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ ہمارا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نیٹیوز کے ساتھ کیسے بات کریں گے انگلش میں، کیونکہ ہم نے اکراس دا گلوب کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ اسپیک لائک نیٹیوز جو ہے ایک، اس کو آپ اپنے ویورز کو بتائیں کہ کیسے آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. احمد یہ تو ایک لطیفہ ہی ہے، یعنی اسپیکنگ لائک نیٹیوز. ٹھیک ہے، دیکھیں نیٹو وہ لوگ ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، جو اس لینگویج کے ماحول میں، اس لینگویج کے لوگوں میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، عرب والے جو ہیں، جب بچہ جو عربوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو ساؤنڈ مسلس ہیں، یہ جو پورا آپ کا جو سسٹم ہے گلے کے اندر، لیرنکس فیرنکس والا اور جو ساؤنڈ سسٹم ہے، اس کے مسل ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے. مثلا این نکالنا، دواد نکالنا، ہا نکالنا، اس کے لیے قدرتاً اس کے جو مسلز ہیں نا، وہ وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے بھی اور وہاں کے اس کی جو اسپیشل سٹریس دینے کی وجہ سے بھی الفاظ کے اوپر وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی عرب قرآن پاک پڑھتا ہے تو آپ کو اس میں تکلف نظر نہیں آتا، بناوٹ نظر نہیں آتی. لیکن جب ہم لوگ، ہمارے یہاں قاری حضرات عام طور پہ پڑھتے ہیں تو جتنی بھی کوشش کریں بہرحال تکلف نظر آتا ہے. جو این نکالتے ہیں، ہا نکالتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. ایگزیکٹلی انگلش کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جو لوگ انگلش ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، انگلش میں تو اب ایک ڈائلیکٹ نہیں ہے، اسکاٹ لینڈ کا ہے، ویلز کا ہے، انگلینڈ کا ہے. ٹھیک ہے، لنڈن کے اراؤنڈ، ان سائڈ لنڈن اور اراؤنڈ دا لنڈن جو بولا جاتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ. تو جو جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ساؤنڈ مسلز ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس طرح، تو وہ بعد میں نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے، بچہ جب 6 7 8 سال کی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس وقت وہ جو ساؤنڈ مسلز ہیں، جو نیٹو کی ایک پہچان ہے، وہ ڈیولپ نہیں کیے جا سکتے. ہاں یہ ہے نیٹو کی طرح، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی طرح کے سٹائل سے بات کی جائے، پروننسیشن ان کی طرح کا ہو، اور وہ جو لفظ کو اور جس محاورے کو، جسے ہم ایڈیومیٹک انگلش کہتے ہیں، جس طرح یوز کرتا ہے اس طرح آپ یوز کریں تاکہ کمیونیکیشن زیادہ سے زیادہ مؤثر اور افیکٹو ہو سکے. یہ ہے نیٹو کی طرح. باقی اگر آپ وہ کسی گورے یا گوری کی طرح آر نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ ایک مطلب ایک اچھا ماحول پیدا کریں گے، لوگ اس میں ذرا ہنس سکیں، تھوڑا سا مطلب فنی قسم کا ماحول بن جائے گا، تو یہ چیز ہو نہیں سکے گی. ہاں یہ ہے کہ سٹائل میں، پروننسیشن میں اور گرامیٹیکلی کریکشن کے اندر آپ ان کو فالو کریں کہ ان کے ہاں کس طرح کا سٹائل، فار ایگزامپل CNN کے اوپر یا BBC لنڈن میں، یا جو ان کے صحیح اہل زبان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں. تو میرے مطابق تو نیٹو کا مطلب یہی ہے. آپ نے بتایا کہ جی ہم جو ہے نیٹیوز کو ان کی جو قابلیت ہے اس میں بولنے کی جو ایبلٹی ہے اس کو اچیو نہیں کر سکتے 100%. البتہ لیکن کچھ پریکٹس کر کے کچھ خاص ورڈز پہ زیر و زبر وغیرہ جو اس کا دباؤ ہے الفاظ پہ، وہ کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی حد تک ان سے نیٹیو کی طرح بات کر سکیں. اچھا سر، ایک لوگوں میں مسکنسیپشن چل رہا ہے کہ آپ بھائی اگر انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک انگلش کی گرامر پکڑ لیں اور اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر اس کی اپلیکیشن دیکھنے کے لیے آپ بک ریڈنگ کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انگلش بندہ پڑھ کے سیکھتا ہے اور جو بندہ باقاعدہ کسی ٹیچر سے سیکھتا ہے تو اس میں کیا فرق ہوگا؟ آپ بتائیں. جی بیٹے، اس میں میرا خیال آپ میں پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آج کل شارٹ کٹس چل رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر، فورمز کے اوپر بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں لینگویج سیکھنے کے لیے لائیو پیپل کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ فرسٹ پرائرٹی ہے آپ کی. میں نے پہلے جو آپ نے کویشچن کیا تھا بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی؟ کتابیں پڑھنے سے زیادہ اور رٹا لگانے سے زیادہ اور اس طرح کی کام کرنے سے جو بڑھ کر بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل زبان کی صحبت، کمپنی اختیار کی جائے، ان میں رہا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ چیزیں بڑی آسانی سے مہیا ہو چکی ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، گوگل پہ جائیں، وہاں پہ نکالیں بڑے بڑے جو پرانے فلاسفرز ہیں، اکانومسٹ ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پرانے جو ماہر تعلیمات ہیں، مطلب جو زبردست قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیکچر وہاں پہ ملتے ہیں. آپ وہ لیکچر سنیں. ٹھیک ہے.
اچھا اس سلسلے میں نا مجھے ایک بات یاد آ گئی اپنے پرانے آپ کے کویشچن کے حوالے سے، جی ضرور. وہ 2-3 پوائنٹ میں ایڈ کر دوں گا. ہاں جی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ لینگویج کو پرماننٹلی سیکھنا چاہتے ہیں پورے شوق کے ساتھ، ہم، 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک تو آپ کو جو میں نے پہلے بتایا شوق ہو، ٹھیک اور ہے. واقعی آپ کا سچا پکا شوق ہو، یا پھر آپ کو مجبوری ہو، ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں چیزوں میں سے جو بھی ہو، آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہ جو اہل زبان ہیں یا آپ کے پاس وہ جو بکس ہیں اہل زبان کی لکھی ہوئی، ان کو آپ نے پڑھنے کے بعد کاپی کرنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی دوسرا پوائنٹ یہ ہے، if you are a copier, a better copier, you can learn English with much ease, you can say کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ اچھے کاپیئر ہیں. آپ انگلش گرامر سیکھنا چاہتے ہیں نا، انگلش گرامر کا سب سے بہترین طریقہ گرامر بکس نہیں ہے. اچھی کریکٹ انگلش میں لکھی ہوئی بکس پڑھیں اور ان پہ دیکھیں کہ کیا سٹائل ہے، جی. چیزیں کیسے یوز کی جاتی ہیں، آئی این جی فارم کہاں پہ آتی ہے، تھرڈ فارم کہاں پہ لا رہا ہے، دی کہاں پہ لا رہا ہے، از کہاں پہ آ رہا ہے، واز کہاں پہ آ رہا ہے. جو پڑھتے جائیں گے یہ چیزیں آپ کے دماغ کا حصہ بنتی جائیں گی، اور آپ کا جو برین ہے وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے. وہ ان کو مینیپولیٹ کرے گا اور آپ کے لیے پروسیس کرنے کے بعد نیچرلی، جیسے کہ بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں پہ یوز کرنا ہے اور کون سا ٹینسز کہاں پہ یوز ہوتے ہیں، تو یہ سارا آپ کو آٹومیٹکلی آپ کا برین آپ کے لیے کر دے گا. ٹھیک ہے. آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ لسننگ میں اور ریڈنگ میں کاپی کرنے کی کوشش کریں. جینون لوگوں کو کاپی کرنا یہ بہترین طریقہ ہے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کا. اور کیا کویشچن کیا تھا آپ نے اگلا؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ویڈیوز آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہیں اس میں بھی مختلف کوالٹیز ہیں، اس میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ہم اس والے ٹیچر سے سیکھیں یا اس والے ٹیچر سے سیکھیں. تو اس بارے میں آپ کیا مطلب اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنا چاہیں گے یا کسی بھی شخص کو کہ وہ کسی خاص پرٹیکولر ٹیچر کو سنیں یا پھر جو اس کو اچھے لگتے ہیں یا جو ان کے ساتھ اس کی فریکوینسی میچ ہوتی ہے؟ تو آپ ذرا بتائیں اس بارے میں. دیکھیں اس میں اچھے والی بات تو نہیں ہے، اچھے برے والی. دیکھیں جو ایک پرسنالٹی ہے وہ آپ کی ایک اپنی ہے. مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دوں گا، یہ نہیں بڑی پازیٹیولی ایگزامپل، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، جی. بہت بڑا اسپیکر ہے، بہت بڑا جینیس ہے، لیکن اس کی انگلش لینگویج آپ فالو نہیں کر سکتے. ہاں. آپ کو بڑا پسند ہے، مجھے بھی ذاکر نائک بڑی پسند ہے، جی. لیکن اگر میں چاہوں کہ ذاکر نائک صاحب جو ہیں ان کی انگلش کو میں فالو کر کے لینگویج ٹھیک کروں تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. انگلش لینگویج کو فالو کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لٹریچر آپ پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، وہ آپ کے ٹیسٹ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ خوراک کبھی آپ کا جزو بدن نہیں بن سکتی ہے، آپ کی باڈی کا حصہ نہیں بن سکتی ہے جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے. وہ خوراک آپ کی باڈی کا حصہ بنے گی، آپ کو طاقت دے گی، آپ کو انرجی دے گی جی. کہ جو آپ پسند کرتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ڈائجسشن سسٹم اس کو قبول کرتا ہے. بالکل لینگویج بھی اس طرح ہوتی ہے. صحیح. یعنی آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ کون سا سبجیکٹ آپ کا بہت زیادہ زبردست ہے. کرکٹ ہے تو اس پہ پڑھیں سنیں، ٹھیک ہے، اس کی کمنٹری سنیں، اس پہ بکس پڑھیں، اس پہ لوگوں کے ویوز دیکھیں. سپورٹس ہیں ڈیفرنٹ قسم کی، ہنٹنگ ہے یعنی شکاریات ہے، کچھ ناول پڑھتے ہیں، ہارر ناول پڑھتے ہیں، ہارر مووی دیکھتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو آپ کے ٹیسٹ کی ہیں، آپ ان کے دائرے میں رہ کر، ایک تو آپ کو بورنگ نہیں ہوں گے آپ، مطلب اس میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ بہت جلد سیکھ جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ نے بات کی ہے کہ ڈیفرنٹ لوگوں کو سننا، جی ڈیفرنٹ لوگوں کو سنیں، لیکن ان لوگوں کو جن کی زبان صحیح ہے. صحیح. آپ اکنامکس پہ سنتے ہیں، آپ اسپورٹس پہ سنتے ہیں، آپ فار ایگزامپل سوسائٹی پہ، انٹرٹینمنٹ پہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں جو ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں وہ ڈفرینٹ ورڈز، ایک ہی ٹرمنالوجی کو یا ورڈز کو ڈفرینٹلی یوز کرتے ہیں. وہ جب وہ ورڈ ڈفرینٹلی یوز ہوتا ہے نا تو جی. آپ کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ یہ اس لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی سے آپ ملتے ہیں جی. تو پہلی ملاقات میں آپ اس کا نام یاد نہیں رکھ پاتے، نہ اس کی عادات یاد رکھ پاتے ہیں، نہ ان کا چہرہ حلیہ یاد رکھ پاتے ہیں. بالکل. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ پہ اس کو دیکھا ایک بندے کے ساتھ، پھر دوسری جگہ پہ دوسری مجلس میں دیکھا، پھر تیسری مجلس میں دیکھا، پھر بات چیت ہوئی. آہستہ آہستہ 3 4 6 ملاقاتوں کے بعد آپ اس آدمی کا نام، اس کی عادات، اس کا رویہ، ساری چیزیں آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہیں. صحیح. تو الفاظ جو ہوتے ہیں، ووکیبلری پہ بات کر رہا ہوں میں ابھی، جی. ووکیبلری پہ ایسے آتی ہے. اچھا ووکیبلری کا ایک کانسیپٹ یہ ہے جی کہ آپ کتاب سامنے رکھ لیں، اس میں پہلے 5 لفظ آج یوز کرنے ہیں، پرسوں اگلے 5 پہ اگلے 5، اس طرح جی آپ مہینے کے اندر آپ کو 150 کے لگ بھگ لفظ. تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور ویورز کو جو ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں جی. سختی سے روکوں گا اس بات سے. صحیح.
الفاظ کو اس طرح اپنی زندگی میں آنے دیں جیسے فوڈ آتی ہے، جیسے فروٹ کھاتے ہیں، جیسے کھانا کھاتے ہیں، جیسے پانی پیتے ہیں، ڈرنک لیتے ہیں، شوق کے ساتھ جتنا پی سکیں، جتنا کھا سکیں، اس کے بعد اس کو ٹائم دیں کہ وہ آپ کی باڈی کا حصہ بن سکے۔ ہاں یہ ہے کہ جو نیا لفظ آپ سیکھنا چاہتے ہو، نئی ووکیبلری آپ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو، اس کو 24 گھنٹے میں کم از کم 3 بار آپ بقائمی ہوش و حواس یعنی پورے سینس کے ساتھ یوز کریں۔ صحیح. ہاں جی، اس کو پورے سینٹینس کے اندر یوز کریں، اس کو پوری ماحول کے اندر کم از کم 24 آور کے اندر 3 بار یوز کریں گے، وہ پرماننٹلی آپ کے ذہن کا حصہ بن جائے گا۔ صحیح. تو ووکیبلری کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دی۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے آج ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا۔ تو ویورز، آج ہم اس گفتگو کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کسی بھی زبان کو چاہے وہ انگلش ہو، عربی ہو یا فارسی ہو، سیکھنے کے لیے آپ کو اس کا نیچرل طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ نیچرل طریقہ یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں جو باقاعدہ طور پہ انگلش بولتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں سنیں جو انگلش میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو بھی اسپیکنگ کرنی پڑے گی، انگلش اسپیک کریں گے تو آپ بھی اس قابل ہوں گے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ تو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ہم ملاقات کریں گے۔